کے بعد میں گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد سلمان رضا جامعی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اور آج ان کی تقریر کا عنوان ہے اسلام اور تجارت۔ تشریف فرما حضور امان اہل سنت ادام اللہ ذلہ علینا و اساتذہ گرامی و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج میرا موضوع سخن اسلام اور تجارت ہے۔ میں جناب صدر کی اجازت چاہتے ہوئے اپنے اس عنوان پہ کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اسلام دین فطرت ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود اس کا مقصد ہے۔ اس لیے اسلام میں تجارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اسلام نے ایسے اصول متعین کیے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے مفاسد کا سد باب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے تمام معاشرتی اور سماجی معاملات میں شریعت کا پابند ہونا چاہیے، اور شریعت کی پابندی میں کامیابی اور کامرانی کیوں نہ ہو کہ یہ وہ شریعت نہیں جو تدرج و گوشہ نشینی کی دعوت دیتی ہو، یہ وہ مذہب نہیں جو رہبانیت اور ترک دنیا کا حکم دیتا ہو، بلکہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو جہاں بانی اور جہاں بینی کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو جو صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ محترم سامعین، آئیے دیکھتے ہیں مذہب اسلام میں تجارت کی کیا اہمیت ہے۔ تو قرآن و احادیث میں جا بجا تجارت کے اصول و قواعد اور اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں اور اس کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یعنی جب نماز مکمل ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، یعنی تم اپنے درمیان باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ بلکہ تجارت کرو اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تجارت کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اس کے حلال حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ محترم سامعین، مذہب اسلام میں تجارت کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حج کے دنوں میں بھی اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم ان تراضوا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی حج کے دنوں میں اللہ کا فضل تلاش کرنے میں، رزق حلال حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات، اگر رزق حلال کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب البیوع کی حدیث پاک ہے جو حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ، یعنی اس کھانے سے بہتر، اس رزق سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جسے کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا ہو، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے مقدس ہاتھوں کی کمائی کھاتے۔ حضرات محترم،
اس کے علاوہ ایک حدیث پاک ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جسے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی شہرائے آفاق کتاب کیمیائے سعادت میں نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اچانک ایک شخص سامنے سے گزرتا ہے اور ایک دکان میں چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہائے افسوس، یہ نوجوان اس وقت اگر بجائے دکان میں جانے کے اگر خدا کی بارگاہ میں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ایسا مت کہو، اگر وہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کو خلق سے بے نیاز کرنے کے لیے گیا ہے تو یقیناً وہ بھی راہ خدا میں ہے، یعنی وہ بھی ثواب کا مستحق ہے۔ حضرات محترم، تاجر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء، یعنی راست باز اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں ہوں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محنت و مشقت کر کے رزق حلال حاصل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، امانت داری اور سچائی یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جو ایک تاجر کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ دونوں اوصاف بدرجہ عدم پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہندوستان ہو یا انڈونیشیا ہو یا سری لنکا ہو، ابتدائی اسلام میں جب مسلمان وہاں پہنچے تو غیر مسلموں نے ان کے تجارتی کاروبار کو دیکھ کر، تجارتی معاملات کو دیکھ کر، ان کی امانت داری اور ان کی راست بازی کو دیکھ کر ان لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضرات محترم، اس طریقے سے رزق حاصل کرنے میں شرم و حیا کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً اکثر انبیاء کرام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے رزق حلال حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کتب تواریخ و سیر میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت کو لیا اور ملک شام گئے اور وہاں اپنے مال تجارت کو فروخت کیا اور خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے آپ اور آگے بڑھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، یہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، یہاں تک کہ مسند خلافت پر فائز ہونے کے بعد کپڑے کی گٹری اپنے سر پر رکھ کر چلتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روک لیتے ہیں۔ اور آگے آئیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت بڑے مشہور اور بڑے تاجر تھے۔ حضرات محترم، مختصر یہ کہ مسلمانوں کی ماضی کی روشن تاریخ ایسے باکمال تجارت پیشہ افراد سے بھری ہوئی ہے کہ جن کے علم و کمال اور جن کی سخاوت و فیاضی کے ڈنکے بجا کرتے تھے، مگر ماضی قریب میں ہمیں ایسے افراد کی کمی صاف نظر آتی ہے۔ اور جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، مسلمان کی تجارت کی شرح میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اور باوجود اس کے ہمارے آس پاس دوسری قومیں تجارت کا پیشہ اپنا کر کے بام عروج حاصل کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنی قسمت کا سہارا لے کر صرف دوسرے کا منہ تک رہی ہے اور بس۔ حالانکہ اگر آج بھی یہ میدان عمل میں ادھر آئے تو رفتار زمانہ کی سمت بدل سکتی ہے، رفتار زمانہ کی سمت بدل سکتی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکوے قسمت کیسا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکوے قسمت کیسا، ضرب مردہ سے اگل دیتا ہے پتھر پانی۔ حضرات محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی تجارتی میدان میں آگے بڑھیں اور اس کے حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے
کہ اسلام میں تجارت کے بہت فوائد ہیں، اسلام میں تجارت کو اختیار کرنے پر اہمیت دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس تجارت کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، تبھی وہ تجارت فائدہ مند اور سود مند ہے۔ ورنہ جس تجارت میں دغا ہو، دھوکہ ہو، خیانت ہو اور بے ضرورت قسم ہو، ایسی تجارت جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ لہذا میں قوم مسلم کے لیے صرف ایک شعر کے ساتھ میں آپ کے حضرات کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے بنا تو بھی کوئی نقش عظیم، اپنے ہاتھوں سے بنا تو بھی کوئی نقش عظیم، چشم حسرت سے کسی محل کی تعمیر نہ دے۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔